بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ شام کے سائے آہستہ آہستہ چاروں طرف اپنے پیر پھیلاتے جا رہے تھے۔ اندھیرا دھیرے دھیرے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ فدا بے چین تھا، اسے رات ہونے کا شدید انتظار تھا۔ آخر وہ لمحہ آ ہی گیا۔ وہ آہستگی سے بستر سے اٹھا، چاروں طرف اس نے نظریں گھمائیں۔ حسب معمول تمام گھر والوں پر پھونک مار کر انہیں گہری نیند سلا دیا اور بے خوف و خطر شہر خاموشاں کی راہ لی۔ ہر طرف گہری تاریکی بکھری ہوئی تھی۔ فدا اس قدر گھٹا ٹوپ اندھیرے میں پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہا تھا۔ گاؤں سے 15-20 منٹ کی مسافت پر واقع قبرستان میں وہ ایک خاص مقصد کے تحت جاتا تھا۔ آج بھی چلتے چلتے وہ تھک سا گیا تھا۔ اس کی ٹانگوں میں درد ہو رہا تھا، مگر وہ جیسے زبردستی آگے بڑھ رہا تھا۔ مسلسل چلنے کی وجہ سے اس کے پاؤں شل ہو گئے تھے۔ عجیب سی بے بسی کا عالم تھا۔ وہ کسی بھٹکی روح کی طرف قبرستان کی طرف جا رہا تھا۔ پیر شہاب الدین ایک نہایت ہی پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ ان کی کرامات کے قصے پورے علاقے میں مشہور تھے۔ دن بھر ان کے آستانے پر لوگوں کا ہجوم رہتا، جو کہ گاؤں سے کچھ فاصلے پر تھا۔ لوگ اپنی حاجات لے کر آتے اور ان کی دعا سے فیضیاب ہو جاتے۔ بیماری، پریشانی، جن بھوت، غرض ان کے پاس ہر مسئلے کا حل تھا۔ ان کے آستانے کے قریب ہمارا بھینسوں کا باڑا تھا۔ پیر سائیں کی خدمت میں لوگوں کو حاضر ہوتا دیکھ کر میرے دل و دماغ اور رگ رگ میں پیر سائیں سے تعویذ سیکھنے کا عمل سرایت کرنے لگا۔ میری خواہش مجھے کسی پل چین سے سونے نہ دیتی۔ ہر گزرتے دن میرا شوق بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ ایک روز میں پیر شہاب الدین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے ان سے کہا، پیر صاحب، لوگوں سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ وہ میری کیفیت سمجھ گئے۔ انہوں نے مجھے انتظار کرنے کو کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سب لوگ جا چکے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں اتنے پریشان ہو؟ میں نے کہا، میں آپ سے تعویذ سیکھنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئے۔ پھر مجھے چند ہدایتیں دیں کہ ہر وقت پاک صاف رہنا، 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنا۔ انہوں نے مجھے تعویذ سکھانے کی حامی بھری تو میں کھل اٹھا۔ میں روزانہ پیر شہاب الدین سے قرآن پاک کی مختلف آیتوں سے بیماری، پریشانی وغیرہ کے وظیفے سیکھنے لگا۔ تھوڑے ہی دنوں میں جھاڑ پھونک اور پھر جائز مسئلوں کا حل سیکھ لیا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے چلے گئے۔ یوں کئی سال گزر گئے۔ پیر سائیں اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ ان کے گزرنے کے بعد میرے عمل کی دھوم مچ گئی۔ گاؤں کے لوگ میرے پاس آنے لگے۔ جس بیماری کے لیے پانی دم کر کے دیتا وہ جلد صحت یاب ہو جاتے۔ گھریلو ناچاکی کے لیے تعویذ دیتا، پرسکون زندگی گزارنا ہوتی۔ میاں بیوی ناخوش ہوتے یا ساس بہو کا جھگڑا، میرے عمل سے کافی تبدیلی آ جاتی۔ جو بچے رات کو روتے یا ڈر جاتے، جھاڑ پھونک کے بعد وہ پرسکون نیند سوتے۔ یہ سب میں نے قرآن پاک کی آیتوں سے ہی سیکھا تھا۔ شب و روز اسی طرح گزرتے رہے۔ ایک روز میرے دماغ میں ایک شیطانی خیال آیا۔ گاؤں سے کچھ فاصلے پر کنویں کے کنارے ایک عامل کی جھونپڑی تھی جو کالی عملیات کا ماہر تھا۔ میں اس کے پاس جا پہنچا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تم کیا سیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، میں تم سے کالا علم سیکھوں گا۔ عامل نے سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لیا۔ اس وقت وہ مجھے شیطان لگ رہا تھا۔ کالا علم سیکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ غور سے میری طرف دیکھ کر کہا۔ میں نے عاجزی سے کہا، اب جو حکم کرے میں کرنے کو تیار ہوں۔ کہنے لگا، کیا آدھی رات کو کسی پرانے قبرستان سے مردے کو نکال سکتے ہو؟ میں تو یہ سن کر سر سے پاؤں تک لرز گیا۔ اگر نہیں کر سکتے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ میری خاموشی پر وہ چیخ اٹھا، اپنا مقصد پانے کی خاطر میں کچھ بھی کروں گا۔ میری آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نہیں جانتا کہ میں یہ سب کیوں کر رہا تھا، مگر عمل سیکھنے کی خواہش نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ بس پھر کیا ہوا؟ اس نے بھاری رقم کے عوض مجھے کالا علم سکھانے کی حامی بھر لی۔ یہ عمل چاند رات سے شروع ہونا تھا۔ ابھی چاند رات میں تھوڑے دن باقی تھے۔ اس کی ہدایت کے مطابق میں 2 دن پہلے ہی عامل کے پاس حاضر ہوا۔ میں ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے کہا، میرے قریب آؤ۔ میں اس کے قریب بیٹھا تو اس کے جسم اور منہ سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ کہنے لگا، تمہیں 7 دن پابندی سے یہ عمل کرنا ہوگا اور 7 دن غسل نہ کرنا۔ پھر اس نے مجھے سارا وظیفہ سمجھا دیا۔
शाम ने रात को गले लगा लिया। मैं सब के सोने का इंतज़ार कर रहा था। सब लोग सो गए तो मैं सीढ़ियाँ फलांगता हुआ अपने कमरे में आ गया। अपनी चारों तरफ मैंने हिसार खींचा और ख़ुद को हिसार में लेकर ज़ेरे लब वजीफ़े के मखसूस कलमे पढ़ना शुरू कर दिए। खौफ की एक तेज़ सी लहर मेरे वजूद में इधर से उधर दौड़ती चली गई। थोड़ी ही देर के बाद मैंने चारों तरफ फूंक मारकर अपने इर्द गिर्द हिसार कायम कर दिया। चंद लम्हों के बाद मेरा दिल घबराने लगा, मगर मैंने वजीफ़ा तर्क नहीं किया। 5वीं रात भी ऐसा ही अमल शुरू किया। अजीब व गरीब खौफनाक इसरार में डूबी बेइंतहा तेज़ आवाज़ें मेरी समात से टकरातीं। एक सर्द तेज़ लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में सरायत कर जाती। 7वीं रात मेरे इस अमल की आखिरी रात थी। उस रात दिल खराश चीखों का सिलसिला शुरू हुआ। चीखें बढ़ती ही जा रही थीं। इन चीखों में अजीब सा दर्द था। बेबसी की वजह से मुझ पर कपकपी तारी हो गई और मैं मजबूर हो गया। अगले दिन आमिल की इजाज़त से मैं नहाया, खुद को हल्का महसूस किया। फिर मैं आने वाली रात के बारे में सोचने लगा। हस्बे मामूल आधी रात को उठा, सब पर फूंक मारी और नहर की तरफ चल दिया। मतलूबे जगह पहुंचकर मैंने उसी तरह अपने गिर्द हिसार कायम किया और अपना अमल शुरू कर दिया। उस रात अजीब सी खौफनाक आवाज़ें मेरे कानों से टकरा रही थीं। रात का अजीब सा सुकूत था। बहुत अज़ियतनाक आवाज़ें मेरे कानों में पड़तीं। ऐसे लगता कि कोई तूफ़ान है जो मेरे पीछे आ रहा है। फिर मुझे घोड़ों की टापों की आवाज़ें सुनाई देती। मैं उछल पड़ता, यूँ लगता बहुत सारे घोड़े सर पर दौड़ रहे हों। अगले दिन आमिल ने 3 दिन कब्रिस्तान में कुछ दिनों की ताज़ा कब्र के सिरहाने बैठकर अमल करने को कहा। मैं इस ख्याल से ही लरस गया था, लेकिन अब काम करने की हामी भरी थी तो बीच रास्ते में छोड़ नहीं सकता था, वरना शायद मुझे और भी ज़्यादा नुकसान होता। मैं जिस कब्र के पास बैठा था वो एक नौजवान की कब्र थी। 1 हफ़्ता पहले ही बिजली का झटका लगने की वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई थी। मैं अपनी मतलूबा कब्र के पास पहुंचकर एक लम्हे की ताख़ीर किए बगैर मुतमईन होकर 13वीं रात का विर्द पढ़ना शुरू हो गया। इब्तिदाई चंद लम्हात खैरियत से गुजरे कि अचानक मुझे अपने करीब बहुत ज़्यादा तपिश महसूस हुई। आग के बुलंद शोलों ने जैसे मुझे अपनी लपेट में ले रखा था, मगर मैं जम कर बैठा रहा। देखते ही देखते आंधी जैसी हवा चलना शुरू हो गई, मगर मुझे यकीन था कि जब तक मैं हिसार में हूँ मुझे कोई ख़तरा नहीं होगा। फिर अचानक ज़लज़ला भी होने लगा। ज़मीन थर थर कांपने लगी, मगर हस्बे मामूल मैं अपने अमल पर डटा रहा। थोड़ी देर के बाद डरावनी शक्लें मेरी तरफ लपकी और झपटती हुई महसूस हुईं। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। सांस लेने में भी दुश्वारी महसूस हो रही थी। अगले लम्हे कई मखसूस सूरतें कहर आलूद नज़रों से घूरती हुई महसूस हुईं। यकदम अजदहे और सांप बड़ा सा फन फैलाए, खौफनाक मुंह खोले मुझे मेरी तरफ देखकर फुनकारने लगे। शायद वो मुझे काट कर खाना चाहते थे, मगर चाहते हुए भी हिसार के अंदर नहीं आ पा रहे थे। हिसार से टकराते ही आग की लपेट में आ जाते और राख बनकर ढेर हो जाते। बिलाखिर 14वीं रात का अमल भी मैंने पूरा कर लिया और घर की तरफ दौड़ा। सूरज गुरूब हो चुका था। पूरा घर तारीकी में डूबा हुआ था। मैं अपने घर में दाखिल हुआ। जैसे ही सहन में पहुंचा तो वहीं खड़े का खड़ा रह गया। अजीबोगरीब शक्ल के लोग खड़े मेरे सहन में नजर आए। उनमें से चंद ने खौफनाक शक्लें इख्तियार कर लीं। उन्हें देखकर मेरी हालत गैर हो गई। वो मनहूस चेहरे आगे बढ़े और मुझे ज़मीन से 3-4 फुट ऊपर उठाया, फिर ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया। यह सिलसिला देर तक जारी रहा। मैं समझ गया कि मेरा आखिरी वक्त पहुंच गया है। मैं चीखना चाहता था, मगर हलक से कोई आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। इन लोगों ने मुझे मार मार कर निढाल कर दिया। मैं उठा तो इन्होंने मुझे आग के अलाव में फेंक दिया। मैं हड़बड़ा कर नींद से बेदार हुआ और उठ बैठा। सारा बदन पसीने से शराबूर था। हलक में कांटे चुभने लगे। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैंने कोई ख्वाब देखा है। अपना शक मिटाने के लिए मैंने अपने वजूद को हरकत दी तो सरशारी की एक लहर ने मुझे रूहानी खुशी से सरशार कर दिया। मैं ज़िंदा था, वो सिर्फ़ एक डरावना ख्वाब था। 15वीं रात जब मैं कब्रिस्तान पहुंचा तो अजीब सा सन्नाटा कब्रिस्तान में छाया हुआ था। मैंने ख़ुद को हिसार में महफूज किया और अपना विर्द पढ़ने लगा। थोड़ी ही देर के बाद मेरे करीब तेज़ धमाका हुआ। मुझे लगा वो धमाका मेरे वजूद के अंदर हुआ। मेरा पूरा वजूद कच्चियों में बदकर उड़ता हुआ फ़िज़ा में बिखर गया। अगला मंज़र
خون جما دینے کے لیے کافی تھا۔ لمحے بھر میں قبریں پھٹ گئیں، مردے کود پڑے، میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے اتنا بھیانک منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دل کی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں، میری روح تک لرز رہی تھی، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، میری رگوں میں خون جمنے لگا، میرے ہونٹ ہل رہے تھے مگر الفاظ ادا نہیں ہو پا رہے تھے۔ تیزی سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ حصار توڑ کر بھاگ جانے سے بھیانک موت یقینی ہے۔ میں نے ہمت کر کے ورد جاری رکھا، پھر اختتامی کلمات پڑھ کر حصار سے باہر آ گیا۔ تمام منظر کسی چھلاوے کی طرح غائب ہو گیا تھا، وہاں بس اندھیرا اور خاموشی تھا۔ اگلی رات کسی جنگل بیابان جہاں آدم نہ آدم ذات ہو، مجھے کسی ایسے ویرانے میں کالے بکرے کی کھال پر بیٹھ کر ورد کرنا تھا۔ گاؤں سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر ایک جنگل واقع تھا۔ میں نے اس جنگل کا انتخاب کیا اور سورج غروب ہوتے ہی مطلوبہ چیزیں اٹھا کر اس طرف چل دیا۔ ایک پرانے اور گھنے درخت کے نیچے بکرے کی کھال پر حصار کر کے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا کہ اچانک میرے ارد گرد منحوس قہقہوں کی آوازیں بلند ہوئیں، پھر دیکھتے ہی دیکھتے دل کو کاٹنے والے قہقہے اور چنگھاڑ سنائی دی اور جگر کو کاٹنے والا شور برپا ہوا۔ 16ویں رات کا منظر مختصر سا تھا، ورد بھی چھوٹا تھا سو جلدی مکمل ہو گیا۔ 17ویں رات اس مردے کو قبر سے نکالنا تھا جس پر مسلسل 16 روز چلا کیا تھا، مردہ عامل کی خدمت میں پیش کرنا تھا۔ میں شیطان کا پیروکار بن چکا تھا سو حامی بھر لی، مقررہ وقت پر اپنا کام پورا کر دیا۔ ابھی قبر کی مٹی ہٹائی ہی تھی کہ ایک بھرپور دل دہلا دینے والی چیخ سنائی دی، پھر نہ جانے کہاں سے 2 منہ والے بہت سے خوفناک سانپ نکل آئے۔ وہ نفرت اور غصے سے خوفناک منہ کھولے پھنکار رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے مجھے کچا کھا جائیں گے، مگر حصار کی لکیر انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ ایسی کئی منحوس شکلیں میرے سامنے آنا شروع ہوئیں، میرے تن بدن میں عجیب سی بے چینی اور خوف گردش کرنے لگا، مگر پھر میں نے ہمت یکجا کی اور مردے کو قبر سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ مردے کو کاندھے پر اٹھائے عامل کی جھونپڑی کی طرف چل دیا۔ مسلسل میرے پیچھے کتے خوفناک آوازوں میں بھونک رہے تھے، وہ مجھ سے چند گز کے فاصلے پر تھے، چاہتے ہوئے بھی وہ میرے قریب نہیں آ پا رہے تھے۔ مردہ عامل کی خدمت میں پیش کیا تو وہ بے انتہا خوش ہوا۔ حسب معمول اگلے دن عامل کی جھونپڑی چلا گیا۔ عامل نے ایک گٹھری مجھے تھماتے ہوئے اس پر مختصر عمل کرنے کا حکم دیا۔ اس گٹھری پر کیا تھا مجھے نہیں معلوم، مگر عمل شروع کیے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ سڑے گوشت کی بدبو آنے لگی۔ میں بے نیاز ہو کر ورد پڑھتا رہا۔ چند لمحوں کے بعد ہڈیوں کے جلنے کی بو محسوس ہونے لگی۔ یہ 18ویں رات کا مختصر وظیفہ تھا۔ بغیر کسی انہونی بات کے خیر و عافیت سے عمل پورا ہوا اور گٹھری مطلوبہ جگہ یعنی نہر میں بہا دی گئی۔ اگلی دونوں راتوں کا ایک ہی ورد تھا جو کسی چوراہے پر کرنا تھا۔ ان راتوں کا عمل کرنے کے لیے میں نے گاؤں سے کچھ فاصلے پر قبرستان جانے والی سڑک کا انتخاب کیا۔ اس رات نہ جانے کیوں میرا دل گھبرا رہا تھا، مگر ورد جاری تھا کہ اچانک بھوتوں کو دیکھ کر میرے آسان خطا ہونے لگے۔ چاروں طرف نفرت کی دھند چھا گئی، پھر انہوں نے شکلیں بدل بدل کر میرے ارد گرد شرمناک شیطانی حرکتیں شروع کر دیں۔ اگلی رات بھی اسی چوراہے پر ورد پڑھنا تھا۔ عمل شروع کرتے ہی بہت جیتے جاگتے انسانوں کو فضا میں زمین سے 5-6 فٹ الٹا لٹکا ہوا دیکھ کر میرا خوف سے برا حال ہو گیا۔ ایک سایہ میری طرف بڑھنے لگا، بھیانک چہرہ، لمبے زمین کو چھوتے بال، خون اگلتی آنکھیں، لمبے ناخنوں سے ٹپکتا خون، وہ کوئی چڑیل لگ رہی تھی۔ اچانک اس نے الٹا لٹکے ہوئے جیتے جاگتے انسانوں پر حملہ شروع کر دیا۔ یہ منظر میرے خون جمانے کے لیے کافی تھا۔ اگلے دن جب میں عامل کی خدمت میں حاضر ہوا، عامل بڑا خوش اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنے قریب بٹھاتے ہوئے بڑی رازداری سے کہا، تمہیں آج ایک کام کرنا ہے، ذرا مشکل ہے۔ میں نے کہا، آپ حکم کریں، میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے سرشاری سے کہا، کہنے لگا، تم ہر طرح سے کامیاب ہو گئے ہو۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو ایک لمحے کے لیے میں گھبرا گیا۔ کہنے لگا، مجھے 3 سے 5 سال کے زندہ بچے کا جگر چاہیے۔ اس نے پرسکون لہجے میں کہا تو میری روح تک لرز گئی۔ میں نے کہا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ بکری کی طرح میں کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں کرنا ہوگا۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ میں نے کہا، میں کسی معصوم بچے کی جان نہیں لے سکتا۔ کہنے لگا،
اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میری شیطانی قوتیں تمہارا جینا حرام کر دیں گی، تم خون تھوکتے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤ گے۔ میں تھر تھر کانپ رہا تھا، مجھے اپنی زندگی کی فکر تھی، میں بھیانک موت نہیں مرنا چاہتا تھا۔ اپنی زندگی بچانے کے لیے اس کے آگے گڑ گڑا کر رو رہا تھا، مگر اس نے ڈرا دھمکا کر اپنی جھونپڑی سے نکال دیا۔ میں بوجھل قدموں سے اپنی منزل کی طرف چل دیا۔ ہزاروں خیال میرے ذہن میں محو گردش تھے، میرے ضمیر اور شیطان کے درمیان جنگ جاری تھی۔ آخر مجھ پر شیطان حاوی ہو گیا۔ میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا کہ میں عامل کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بچہ کہاں سے لاؤں گا۔ دوسرے لمحے میرے ذہن میں ایک شیطانی خیال آیا۔ جب سب سو گئے، میں نے خود کو ایسے حصار میں لیا کہ میں کسی کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ دیوار پھلانگ کر چاچا روشن علی کے 3.5 سال کے بیٹے کی طرف بڑھا۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے اسے اپنی چادر کے اندر چھپا لیا۔ وہ مسلسل حرکت کر رہا تھا، مگر اس کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میری عقل سانس چھوڑ گئی تھی۔ میں انسان سے شیطان بن گیا۔ میرے آگے انسانیت شرما رہی تھی۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے معصوم بچے کو اٹھا کر عامل کی جھونپڑی میں آ گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بار بار دھماکے کی طرح ایک ہی جملہ میرے ذہن میں پھٹ رہا تھا، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، تم اشرف المخلوقات ہو کر یہ کیا کر رہے ہو؟ میرے سوئے ہوئے ضمیر کو شیطان اور گہری نیند سلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے ننھا وجود آنے والے وقت سے بے خبر میٹھی نیند سو رہا تھا۔ عامل نے مجھے بچے کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ اس کے چہرے سے عجیب سی فرعونیت ٹپک رہی تھی۔ پھر سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں نے بچے کی بجائے اس عامل کی جان لے لی۔ اس وقت مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ میں نے بے دردی سے اسے مار دیا۔ شاید خدا نے مجھ سے یہ کام لینا تھا۔ میں مسلسل روتا ہوا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر گر پڑا۔ پیر صاحب نے مجھے حوصلہ دیا، کہا کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ میں رو رو کر اپنا برا حال کر چکا تھا۔ پیر صاحب نے مجھے نہلایا، پاک کیا، پھر اپنی مریدی میں لے لیا۔ آج میں ان کی مریدی میں، ان کی خدمت میں ایک الگ ہی سکون محسوس کرتا ہوں۔ خدا میرے ایمان کو سلامت رکھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔